السلام علیکم ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ذوالفقار شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، جو وقت کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن ایک اور بھی مقولہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ ہمارا شمار شاید انہی قوموں میں ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد کچھ سال، 1 یا 2 سال کے بعد ہم نے گندم امپورٹ کرنی شروع کر دی، اس کے باوجود کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا۔ 63 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اس چیز سے سبق نہیں سیکھا کہ ہم دیار غیر سے دوسروں سے گندم امپورٹ کر کے اپنا قیمتی زرعی مبادلہ دوسروں کی نظر کر رہے ہیں۔ تو ایک زرعی ملک، ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود کیوں ہم یہ کوشش نہیں کر پائے اب تک کہ کم از کم فرسٹ سٹیج کے اوپر ہم اتنی گندم تو پیدا کر لیں کہ جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر گندم کی وافر مقدار ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں، کہ آج اگر ہم $1 کے فارن ایکسچینج کو ترس رہے ہیں تو فارن ایکسچینج کی صورت میں بھی ہمارے پاس ڈالر آئیں اور ہم گندم میں بھی خود کفیل ہو جائیں۔ ناظرین، چونکہ ان پروگرامز میں ہمارا فوکس جو ہے وہ گندم کے اوپر ہے، بوائی کا سیزن ہے گندم کا، تو بات گندم کے اوپر بھی ہوگی، کسانوں کے مسائل کے اوپر بھی ہوگی، زراعت کے اوپر بھی ہوگی۔ یہاں آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں، اور یہاں ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ سورج جو ہے وہ اپنا سفر اس کا رواں دواں ہے میٹھی میٹھی شاموں کی طرف، اور بہت کم وقت رہ گیا، لہٰذا میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب فواز سرور نقوی صاحب، جو کہ سیلز مینیجر ہیں شعبہ ٹارگٹ کے علی اکبر گروپ پاکستان کے سینٹرل ریجن کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولک مسعود اختر ایوان صاحب، جو کہ اس علاقے کے ایک بڑے کسان ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد سلیم شاہد صاحب، جو کہ علی اکبر گروپ پاکستان کے میاں چنو کے یہاں فرنچائزی ہیں۔ تو نقوی صاحب، میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق میں یہی پوچھتا ہوں، جس علاقے میں ہم جاتے ہیں، کہ یہاں پر گندم کی کاشت کے حوالے سے کسان برادری میں کیا رجحانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آج آپ نے ہم کو ایک زبردست قسم کے پروگرام تنہا نہیں کسان میں شرکت کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تحصیل خانیوال کا جو میاں چنو ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اس وقت سب سے پہلے جو میں بات کروں گا، یہ ہمارا ایک ملٹی کراپ ایریا ہے، جس میں نہ صرف اس وقت گندم کاشت ہو رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ آلو کی فصل بھی ہے، اور جس کا آف سیزن ویجیٹیبلز ٹنر فارمنگ کی طرف بھی ہمارا یہاں کے علاقے کا کاشتکار بہت زیادہ راغب ہے۔ جس سے آپ کو میں نے بتایا، کیونکہ ملٹی کراپ ہے تو جو زرخیز علاقے ہوتے ہیں، ہمارا ذمہ دار کوشش کرتا ہے کہ 1 ایکڑ میں سے جتنی میکسیمم وہ آمدنی لے سکے، لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو یہاں پہ مین مسائل آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں گندم کی کاشت تھوڑی کم ہوگی، اس کی مین وجہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ کپاس ہے۔ کہ ہمارے علاقے کے جو ذمہ دار جو جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح جو اپنے ٹائم پہ کپاس کاشت ہوتی تھی، اس کے اوپر وائرس کا بہت زیادہ پرابلم آیا کپاس کی فصل کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری ارلی کاٹن آتی ہے، اس کی پیداوار بھی بہت بہتر ہوئی، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ گندم کی جگہ پہ کوئی اور شارٹ سیزن کوئی ویجیٹیبل گرو کر کے یا کوئی اور کراپ کر کے ہم ارلی لیول کے اوپر جا کے فروری مارچ میں جا کے کپاس کو کاشت۔ نہیں، یہاں نقوی صاحب، یہاں یہی مسئلہ جو ہے ہم لوگ ہر جگہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گندم جیسی اہم فصل کو بالکل صحیح ابھی تک ایز اے کیش کراپ کیوں نہیں لیا جا سکا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے کہ کس وجہ سے ہماری گندم کی کاشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ گندم کا جو ہے وہ، اگر آپ گندم کا ریٹ دیکھیں، بے شک پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں اس سال اور گزشتہ سال بھی گندم کا ریٹ بہت بہتر تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ذمہ دار کو گندم کی کاشت کرنے کے بعد جو پیداوار آئے گی، اس پیداوار کا وہ موازنہ کر رہا ہے کپاس کی پیداوار کے ساتھ، اور وہاں پہ اس کو نظر آتی ہے کہ اگر میں کپاس کاشت کر لوں تو میرے لیے وہاں پہ آمدنی زیادہ ہوگی۔ تو مین جو ریزن ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹائم آمدنی کے پوائنٹ آف ویو سے ذمہ دار ہمارا دیکھ رہا ہے۔ لیکن اسی طرف آتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے
کہ غلہ اگانا بھی ایک عبادت ہے، اور غلہ جو ہے وہ اگائیں گے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے پاکستان کے وہ کام آئے گا۔ اب اس میں جو مین وجہ جو یہ ہے، ذمہ دار بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بے شک اگر وہ اپنی زیر کاشت رقبہ کم کر رہے ہیں تو اس زیر کاشت رقبے میں سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو گندم کی کمی نظر آ رہی ہے، اس سال ہمیں پیداوار میں نظر آ رہی ہے، وہ کمی دور ہو جائے۔ اور اسی کام کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جس طرح گندم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور علی اکبر گروپ بھی اسی طرح ہی تنہا نہیں کسان کے حوالے سے اپنے ذمہ دار بھائیوں سے یہی کوشش کر رہا ہے کہ بڑھاؤ کھیت کی